اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ عزیزان، رسول خدا کا انتہائی مشہور اور معروف فرمانے گرامی آپ کے سامنے پیش نظر ہے۔ رسول خدا نے فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں رسول جو ہوں، میں محمد جو ہوں، میں جو نانا ہوں حسین کا، میں حسین سے ہوں۔ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ نانا سے تو نواسا ہوتا ہے، فطرت ہے، یہ نظام فطرت ہے، لیکن نواسے سے نانا یہ عام فہم بات نہیں ہے۔ اس میں فہم بھی ہے، فکر بھی ہے اس بندے کے لیے جو فہم و فراست رکھتا ہے۔ رسول خدا کو خالق لم یزل نے ایک ٹائٹل دیا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، سورہ نجم ہے۔ خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا رسول میری وحی کے بغیر نطق بھی نہیں کرتا، اپنی زبان کو جنبش بھی نہیں دیتا میرا نبی اپنی مرضی سے، جب تک میری وحی نہ آ جائے۔ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، میرا نبی وہی کہتا ہے جو میری وحی کہتی ہے۔ اب رسول خدا نے وحی کی ترجمان زبان کو مصداق بنا کے اپنے نواسے حسین کے لیے ایک ٹائٹل دیا ہے، اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول خدا کے نواسے ہیں، رسول خدا کی بہت ہی عزیز ترین ہستی ہیں، رسول خدا کے بعد آ رہے ہیں حسین، ٹھیک ہے، لیکن حسین سے رسول کس طرح ہے؟ صرف ایک جملہ، موٹی سی بات ہے کہ مکہ سے مدینہ رسول خدا کی ذات سے حسین ہے، اور کربلا تک رسول خدا سے حسین ہے، لیکن کربلا میں جو معرکہ حسین کی ذات نے پیش کیا ہے اور رسول خدا کی ذات کو امام حسین علیہ السلام نے دوام بخشا ہے اللہ کے امر سے۔ رسول خدا کو اور اللہ کی ذات کو جب حسین نے اپنے بچوں کی قربانی دے کر ان کی ذات کو محفوظ کیا ہے، تو اس کے بعد کربلا سے لے کے ابد تک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول حسین سے ہو گئے۔ عزیزان، حسین، اگر کوئی بندہ، سوچئے، اگر کوئی بندہ حسین کی ذات اقدس کو امامت کے حوالے سے نہ دیکھنا چاہے، صرف حسین کی ذات کو دیکھنا چاہے، صرف حسین کی ذات کو پرکھنا چاہے، تو اس کو حسین ابن علی کے نام سے دلچسپی ہوگی، اس کو رسول خدا کے نواسے سے دلچسپی تو ہوگی، لیکن یاد رکھیے، ایک محقق کو، ایک ریسرچر کو، جو ایک میدان تحقیق کا شاہ سوار ہے، اس کو محمد رسول اللہ کے نواسے سے دلچسپی نہیں ہوگی، محمد ابن عبداللہ کے نواسے سے دلچسپی ہوگی۔ تو عزیزان، جب وہ حسین کی ذات کو دیکھے گا، امامت سے ہٹ کر، رسول خدا کے رشتہ داری سے ہٹ کر، علی و بطول کے بیٹے سے ہٹ کر، صرف حسین کی ذات اقدس کو دیکھنا چاہے گا، تو اس کو نظر آئے گا کہ شجاعت کا، علم کا، حلم کا، صبر کا،
वफा का, हया का इतना बड़ा मस्दर हुसैन के अलावा कोई और उसे कायनात में नजर नहीं आया। और याद रखिए, ये सिफात अकेले हुसैन में नहीं है, बल्कि हुसैन का भाई हसन, जो हुसैन का भी इमाम है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनकी जात में भी यही तमाम सिफाते आली उनकी जात में भी मुजस्सम नजर आई। सिर्फ दोनों भाइयों में नहीं। अजीजान, जब हम इनके घर को देखते हैं तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी जो जात अक़दस है, जो हुसैन की माँ है, जिसने हसन और हुसैन जैसे बेटे दुनिया को दिए हैं, सोचिए उनका अपना जाती मकाम क्या होगा। मैं रसूल खुदा की बेटी की हैसियत से बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं हुसैन की माँ, हसन की माँ की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि वो कितनी बाअज़मत खातून होगी कि जिसने दुनिया को हसन और हुसैन जैसे बेटे अता किए। और ये शुजाअत के, इल्म के, हिल्म के, सब्र के, वफा के, हया के, ये जो पैकर हैं, बदरजाए उतम इन दोनों से भी बढ़कर अली अलैहिस्सलाम की जात में नजर आए। जब रसूल खुदा फरमा रहे हैं ना, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलल जन्नह, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। व अबूहुमा अफजल मिनहुमा, और इन दोनों का बाप जो अली है वो इन दोनों से अफजल है। और जब हम रसूल खुदा की जात को देखते हैं तो ये तमाम सिफात आली का मुरक्कब और मुजस्सम हस्ती जो है वो रसूल खुदा है, जो इन सब की बुनियाद भी हैं, इन सब की बेस भी हैं। अजीजान, ये जो सिफात, चंद सिफात मैंने गिनवाई है, जिनके हजार नाम हों कायनात में मौजूद, उनकी सिफात जो है, एक एक नाम पर सारी जिंदगी बंदा गौर और खोज करता रहे, इनका ज़ात को, इनकी फजीलत को बयान करने का हक अदा नहीं कर सकता। अजीजान, ये जो सिफात गिनवा रहा हूं, ये सिफात तारीख का एक तालिब इल्म तारीख पर नजर दौड़ा के देखे। तारीख आदम व आलम, तारीख इंसानियत, तारीख इस्लाम, तहजीब व तमद्दुन इंसानियत, तमाम को उठा के देखिए तो ये तमाम सिफात सिवाय पंज तन पाक की जात के और किसी की जात में नजर नहीं आएगी। ये हस्तियां नुमाइंदगान इलाही हैं, ये हस्तियां अल्लाह के दुनिया में तर्जमान हैं। और याद रखिए अजीजान, एक बात बहुत काबिल गौर है कि दुनिया वालों ने, मैं बड़ी एहतियात के साथ इस मंजिल से गुजरना चाहता हूं, दुनिया वालों ने अल्लाह का मुकाबला करने के लिए अल्लाह के मुकाबले में खुद को मसनूद कहलाया है, झूठे खुदा बन के बैठे हैं। तब भी उन पर लानत थी, आज भी उन पर लानत है, हमेशा हमेशा उनके लिए लानत उनका गले का तोक बनकर हमेशा हमेशा उनके गले में रहेगी। खुदा के मुकाबले में झूठे खुदा बन बैठे, रसूलों के मुकाबले में झूठे रसूल बन बैठे। लेकिन अजीजान, हुसैन अलैहिस्सलाम की जात जो है वो इतनी कामिल और अकमल जात है कि आज तक तारीख इंसानी में 1400 साल हो गए हुसैन की शहादत, आज तक तारीख इंसानी में किसी में हुसैन का मुकाबला करने की और दूसरा हुसैन बनने की जुर्रत नहीं हो सकती। अजीजान, हुसैन बनना कोई आसान है? अल्लाह अकबर। हुसैन की जात एक तरफ, हुसैन के नाम को ही देखिए, एक एक हर्फ जो है वो अपने अंदर वो सिफात लेके आया है। हुसैन के नाम के हर्फों का मुकाबला दुनिया नहीं कर सकती। अजीजान,
سوچنے والی بات ہے کہ 1400 سال گزر گئے. 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا, آج 1447 ہجری ہے. عزیزان 1400 سال ہو گئے معرکہ کرب و بلا کو بپا ہوئے, اور 1400 سال سے کربلا کے نام کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. حسین اور حسینیت کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں, لیکن کتنا بڑا معجزہ ہے حسین کے نام کا. آپ کو میں معجزے کا لفظ الحمدللہ سہون نہیں آمدن بیان کر رہا ہوں. حسین کا نام جو ہے وہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج بھی زمانے میں دنیا میں کہیں بھی کسی زمین پر, کسی جائیداد پر, دولت پر کوئی کسی قسم کا اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ چیز, چاہے وہ مکان ہو, چاہے وہ دولت ہو, چاہے وہ پراپرٹی ہو, چاہے وہ زمین ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہ تقسیم ہو جاتی ہے فریقین کے درمیان. یا تو وجود ختم کر بیٹھتی ہے یا وہ تھوڑی تھوڑی ہو کے تقسیم ہو جاتی ہے. حسین کا نام اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جب بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ حسین علیہ السلام کے نام پر اختلاف ہوا, ان کی مجلس پر اختلاف ہوا, تقاضۂ بشری ہے, ہو جاتے ہیں, تو وہ مجلس حسین ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک کی بجائے 2 مجلسیں, 2 کی بجائے 4 مجلسیں. یہ ہے حسین کے نام کا معجزہ, زندہ و جاوید معجزہ. اور یاد رکھیے دنیا کی کوئی بھی طاقت حسین کے نام کو نہ مٹا سکی ہے نہ مٹا سکے گی. الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.